تاریخ اور قرآنی صراحتوں سے پتہ چلتا ہے کہ روم کے شہنشاہ عیاش یا عبداللہ بن ضحاک بن معد کا لقب ذوالقرنین اور سکندر تھا، یعنی حضرت ذوالقرنین اور سکندر ایک ہی شخص ہیں۔ حضرت ذوالقرنین پیغمبر نہیں تھے، لیکن اس میں شک نہیں کہ آپ ایک نیک نیت، نیک خصلت اور پاکیزہ انسان تھے، اور آپ کا دل بچپن ہی سے نور ایمان سے روشن و منور تھا۔ شاید یہی وجہ کہ ابتدا میں آپ نے تبلیغ کا راستہ اپنایا اور اپنے قوم کے لوگوں کو خدا پرستی کی تعلیم دینے لگے۔ قرآن مجید پارہ نمبر 12 آیت نمبر 7۔ چنانچہ ابتدائی تبلیغ میں کچھ شرپسندوں نے حضرت ذوالقرنین کے سر پر داہنی طرف ایک ایسی ضرب لگائی کہ آپ جاں بحق ہو گئے اور 100 سال تک موت کی نیند سوتے رہے۔ اس کے بعد باری تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ زندہ کیا تو پھر حضرت ذوالقرنین کار تبلیغ میں مشغول ہو گئے۔ اس مرتبہ آپ کے سر پر بائیں طرف ضرب لگائی گئی اور آپ 100 سال تک پھر مردہ پڑے رہے، یہاں تک کہ خدا نے حضرت ذوالقرنین کو پھر زندہ کیا۔ آپ کے سر کے زخم سینگوں کی طرح ابھر گئے۔ مورخین کا کہنا ہے کیونکہ آپ کو پروردگار نے 2 بار زندہ کیا، اس لیے آپ کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید سے اس بات کی صراحت بھی ہوتی ہے کہ خدا نے پوری دنیا پر حکومت صرف 4 شخصوں کو دی ہے، جن میں 2 کافر اور 2 مسلمان ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ذوالقرنین یا سکندر، نمرود اور بخت نصر۔ جب خدا نے سکندر یعنی حضرت ذوالقرنین کو پوری دنیا کا مالک بنا دیا تو انہوں نے دنیا کا سفر کرنے اور اپنی سلطنت کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ حضرت ذوالقرنین ملک روم سے نکلے اور چلتے چلتے سورج کے چھپنے کی جگہ پر پہنچے۔ وہاں حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ کائنات کو روشنی دینے والا سورج سیاہ رنگ کے ایک کیچڑ کے چشمے میں ڈوب رہا ہے، اور اس جگہ ایک قوم بھی آباد ہے۔ اس قوم کے بارے میں مفسرین اور مورخین کا بیان ہے کہ اس قوم کے لوگ ناستک، کافر، سرخ بالوں اور آنکھوں والے تھے۔ ان کا لباس حیوانوں کی خال اور غذا جانوروں کا گوشت تھی۔ اس عجیب اور غریب مقام کا مشاہدہ کرنے کے بعد حضرت ذوالقرنین یعنی سکندر اس جگہ پہنچے جہاں آفتاب نکلتا ہے، یعنی جہاں سورج نکلتا ہے، اور وہاں بھی آپ نے ایسی قوم دیکھی کہ جن کے سروں پر سورج نکل رہا ہے اور سر چھپانے کے لیے کوئی آسرا نہیں ہے۔ اس قوم کے بارے میں تاریخ کا قول ہے کہ یہ لوگ وحشی تھے، انہیں گھر بنانے کا سلیقہ نہیں تھا، نہ دھوپ سے بچنے کا کوئی ذریعہ تھا۔ البتہ جب تیز بارش ہوتی تھی تو یہ پہاڑوں کی غاروں میں پناہ دیتے اور گھاس پھوس ان کی غذا تھی۔ یہ لوگ جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین دنیا کی سیر کرتے کرتے پہاڑوں کے 2 کناروں کے درمیان سے گزرے۔ حضرت ذوالقرنین عرف سکندر نے دیکھا کہ قوم آباد ہے جس کی زبان عجیب و غریب ہے، مگر کیونکہ حضرت ذوالقرنین کو باری تعالیٰ نے تمام زبانوں پر قدرت دی تھی، اس لیے آپ نے یعنی حضرت ذوالقرنین نے اس قوم سے بات کی۔ ان لوگوں نے اس بات کی شکایت کی کہ اس کھائی کے اس پار یاجوج ماجوج کی فوج ہے جو فساد کیا کرتی ہے، اور جب وہ لوگ ہم لوگوں پر حملہ کرتے ہیں تو ہمارے کاروبار اور باغوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور سینکڑوں آدمیوں کو کھا جاتے ہیں۔ ہماری آپ سے اتنی التجا ہے کہ یاجوج ماجوج اور ہمارے درمیان ایک دیوار تعمیر کروا دیں جسے وہ توڑ کر ہم پر حملہ نہ کر سکیں۔ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ یاجوج ماجوج ایک بہت بڑی قوم ہے جو پچھم کی جانب
زمین کے آخری حصے میں پہاڑوں کے درمیان آباد ہیں۔ یاجوج اور ماجوج اس قوم کے سردار ہیں۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج حضرت یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے دو گروہ ہیں اور ان کے جسموں کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اس میں کچھ ایسے لمبے دڑنگے ہیں کہ ان کا قد تاڑ کے درخت یعنی لگ بھگ 90 فیٹ کے برابر ہے۔ دوسرے قسم کے لوگوں کی لمبائی اور چوڑائی دونوں برابر ہیں۔ تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جن کے کان بہت ہی بڑے ہیں، چنانچہ وہ اپنے ایک کان سے بچھونے اور دوسرے کان سے اوڑھنے کا کام لیتے ہیں۔ اس قوم کی تعداد حضرت ذوالقرنین عرف سکندر کے وقت 4 لاکھ تھی۔ یاجوج ماجوج کی قوم میں عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی ہیں۔ ان میں سے کوئی مرد اس وقت تک نہیں مرتا، یعنی باری تعالیٰ اس مرد کو اس وقت تک موت نہیں دیتے جب تک وہ 1000 اولادیں پیدا نہ کر لے۔ اب اندازہ لگائیے کہ آج کے دور میں یاجوج ماجوج کی فوج کی تعداد کتنی ہوگی۔ بہرحال یہ ننگے رہتے ہیں، ان کے جسموں پر ریچھ کی طرح بال ہوتے ہیں جن سے ایسی بدبو نکلتی ہے جسے کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ ان کی آواز اتنی بلند ہوتی ہے کہ میلوں کے فاصلے سے سنی جا سکتی ہے۔ اصل غذا ان کی مچھلی ہے، چنانچہ جب ان کے علاقوں میں بارش ہوتی ہے تو پانی کے ساتھ ساتھ مچھلیاں بھی آسمان سے برستی ہیں، لیکن جب بارش نہیں ہوتی تو اس قوم یعنی یاجوج ماجوج کی قوم پر بھوک کا غلبہ ہوتا ہے اور یہ نکل پڑتے ہیں اور گھاس، درخت، پتیاں، آدمی، جانور، حرام حلال جو انہیں ملتا ہے سب کھا جاتے ہیں۔ جدھر یہ حملہ کرتے ہیں اس مقام کو تہس نہس اور تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے پہاڑی قوم کے لوگوں سے کہا کہ میں تمہیں لوہے اور تانبے کی خانوں کا پتہ بتاتا ہوں۔ تم لوگ سب سے پہلا کام یہ کرو کہ وہاں جاؤ اور لوہا و تانبا لا کر اکٹھا کرو۔ چنانچہ پوری قوم لوہا و تانبا لانے میں لگ گئی۔ ادھر حضرت ذوالقرنین نے اپنی حکمت عملی سے دھاتوں کو پنگھلانے والا ایک سفوف تیار کیا، یعنی ایک پاؤڈر۔ اس سفوف کی خاصیت یہ تھی کہ جب وہ لوہے یا تانبے پر ڈالا جاتا تو وہ پانی کی طرح پگھل جاتے تھے۔ مختصر یہ کہ پہاڑی قوم لوہا و تانبا لاتی رہی اور اس سفوف کی مدد سے پنگھلا کر بڑی بڑی سیلیں بنتی رہیں۔ ایک نامعلوم مدت میں جب تمام تیاری مکمل ہو گئی اور دیوار کی تعمیر کا کام شروع ہوا، اس کے بعد لوہے کی تیار شدہ سیلیں ترتیب کے ساتھ ایک دوسرے پر جمائی جانے لگیں، یہاں تک کہ 3 میل لمبی ایک دیوار بلند ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت ذوالقرنین نے حکم دیا کہ تم لوگ اس دیوار کے کنارے چاروں طرف لکڑیاں جمع کرو۔ لہٰذا پوری قوم لکڑیاں جمع کرنے میں مصروف ہوئی اور بڑے بڑے درخت دیوار کے چاروں طرف کاٹ کر لگا دیے۔ جب لکڑیوں کا انبار لگ گیا تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ ان لکڑیوں میں آگ لگا دو اور دور سے جھونکتے رہو۔ جھونکتے جب وہ دیوار سرخ انگارہ بن گئی تو آپ نے حکم دیا کہ دھاتوں کو پگھلانے والے سفوف کے ذریعے تانبا پگھلا کر اس دیوار پر ڈال دیا جائے۔ اس کے بعد دیوار ایسی مضبوط ہو گئی کہ نہ تو یاجوج ماجوج اس دیوار پر چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اس میں کوئی سوراخ کیا جا سکتا تھا۔ دیوار کی تعمیر کے بعد حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے اللہ کی نشانی اور میرے اللہ کی مہربانی ہے۔ قریب قیامت جب حضرت اللہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور خدا اس دیوار کو ہٹا دے گا اور یاجوج ماجوج پوری دنیا میں پھیل جائیں گے اور قتل و عام مچائیں گے۔